بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ضیاء الرحمان چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور اس آیت کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا نام اللہ آیا ہے۔ جس آیت کے اندر شروع میں اللہ کا لفظ آ جائے، اللہ رب العزت کی ذات کا نام آ جائے تو علماء کرام اس کو اسم اعظم کی آیت کہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم آپ کو بیان کریں گے یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے، بے حساب روزی عطا فرمائیں گے، اور جو نعمتیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کے اسباب چیزیں مال دیا ہوا ہے اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کی روزی میں تنگی ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی روزگار کی پریشانی ہے تو اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور کر دیں گے، اور اللہ رب العزت رزق کے تنگی کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کا جو رزق کا مسئلہ ہے وہ اللہ رب آپ کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بہت زبردست آیت ہے، بہت ہی قیمتی آیت ہے، اور رزق کے حوالے سے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ تو رزق کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی تمام ضرورتوں کو، جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، اگر انسان اپنی ساری ضرورتوں کو، ساری چیزوں کو جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں انسان بیان کرنا چاہے تو عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں رزق۔ اللہ رب العزت نے بھی جہاں جہاں قرآن میں رزق کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں صرف روٹی کا لفظ نہیں ہے، انسان کی ضرورت کی، جسم کی ہر ضرورت کو روزی کہتے ہیں۔ جیسے انسان اگر اچھی گھر چاہتا ہے تو اس کو بھی روزی کہتے ہیں، اگر انسان اچھا لباس پہننا چاہتا ہے اس کو بھی روزی کہتے ہیں، اچھی سواری چاہتا ہے اس کو بھی روزی کہتے ہیں، بچوں کو اچھے پڑھائی چاہتا ہے اس کو بھی روزی کہتے ہیں، اور بچوں کے اخراجات جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھے طریقے سے میری فیملی جو ہے وہ گزارا کرے، اچھے طریقے سے ہمارے اسباب اور سارے جتنا بھی ہمارا نظام چلتا رہے، اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کہیں آنا جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے یا مال کی ضرورت ہے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ اور علماء کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے اگر انسان کی خواہش ہے اور وہ بھی پوری ہو جائے تو اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں آپ کی یہ روزی کہلاتی ہیں، یہ رزق کہلاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اس آیت کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کچھ دن اگر آپ یہ عمل کر لیں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ رزق کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان کا رزق انسان کو اس طریقے سے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ کوئی انسان بھی موت سے بچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے کوئی انسان بھی اپنی روزی سے بھی بچ نہیں سکتا۔ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے اس کی رزق لکھ دیا تھا کہ دنیا میں اس کو اتنا رزق ملے گا۔ رزق کھانا پینا نہیں، انسان کی ضرورت کو رزق کہتے ہیں۔ جسم کی ہر ضرورت انسان کی وہ رزق ہے۔ تو 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے یہ لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں کہ اس کو اتنا رزق دنیا میں ملے گا۔ تو رزق کے لیے روایت میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کو اچھے طریقے سے اچھے اسباب استعمال کرنا چاہیے، حلال طریقے سے روزی کمانی چاہیے، کیونکہ انسان کا رزق تو مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا۔ لیکن اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں گے اس میں برکت ہوگی، اللہ کی جو ہے مدد ہوگی، اور اللہ رب العزت اس نعمتوں کو اور زیادہ بھی بڑھا دیں گے۔ تو اس آیت کو اگر آپ روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھیں، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور یہ سورۃ رعد کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا نام اللہ آتا ہے، اور جس آیت کے اندر اللہ کا لفظ آ جائے وہ اسم اعظم بن جاتی ہے، اور اس کے کمالات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت سورۃ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 26۔ اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، اس آیت کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
بہت ہی اللہ پاک طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو رزق کے حوالے سے انسان کو کسی کے ساتھ بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ دل میں نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ اتنا دے رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دے رہے، اس کے بعد اتنا مال ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو آپ کے مقدر کی روزی ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ آپ کو ہی دینی ہے، اللہ نے وہ آپ کے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے حلال طریقہ استعمال کریں، حرام سے بچیں، تاکہ اگر آپ حلال طریقے سے رزق کمائیں گے، روزی کمائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس روزی کو گھر لے کر جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے، اپنے ماں باپ کو کھلائیں گے، تو ان کے اندر بھی اللہ رب الحیا پیدا کریں گے اور وہ بھی اللہ کی عادات والی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اگر آپ حرام کھلائیں گے تو اللہ کے نافرمانی والی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ تو اس کے لیے حرام لقمہ پیٹ میں جانے سے بچنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، حلال روزی کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ وظیفہ جو ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے چلے جائیں، ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ کر اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔